بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ انتہائی دلچسپ اور ہماری زندگی میں ارد گرد موجود لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں۔ سننے میں یہ کتنا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ یہ واقعہ دراصل دلی کی جامعہ مسجد میں ظہر کے ساتھ پیش آیا، جو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیری کیوں مانوں؟ دیکھنے والے لوگ کہنے لگے یہ کافر ہو گئے، کسی نے کہا پاگل ہو گئے۔ جب نماز کا وقت آتا تو یہ بزرگ اندر جا کر نماز پڑھتے اور باہر آ کر بیٹھ جاتے اور پھر یہی بات کہنے لگتے یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا۔ ایسے ہی ایک روز یہ شخص یہ جملہ دہرا رہے تھے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، کہ ایک شخص وہاں سے گزرتا ہوا ان کی بات سنتا ہے اور کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، حضرت یہ تو کا مخاطب کون ہے اور یہ بات آپ کس سے کہہ رہے ہیں کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں؟ اس بات کو سن کر وہ بزرگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، دہلی جیسے شہر میں ایک ہی عقل مند نظر آیا اور خوش قسمتی سے وہ تم ہی ہو۔ کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں کہ میرے اس تو کا مخاطب کون ہے اور میں کس سے یہ کہہ رہا ہوں۔ خود ہی سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ میں اپنے اللہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں اللہ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے، تو نے بڑی عقل مندی کا کام کیا کہ مجھ سے پوچھ لیا۔ دراصل میرا مخاطب میرا نفس ہے اور میں نفس سے مخاطب ہوں کہ اے نفس، تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ اور غلام نہیں ہوں، اس لیے میں تیری کیوں مانوں؟ میں تو خدا کی مانوں گا۔ وہ نوجوان شخص کہنے لگا کہ یہ بات آپ کیوں فرما رہے تھے؟ اس پر ان بزرگ نے کہا، بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل رہا تھا تو نفس نے شدت سے تقاضا کیا کہ آج ناشتے میں حلوے پراٹھے کھلاؤ، تو میں نے اس سے کہنا شروع کر دیا کہ تو میرا خدا نہیں ہے اور میں تیرا بندہ نہیں ہوں، اس لیے میں تیری کیوں مانوں؟ میں تو میرے اللہ کی مانوں گا، اور جب بھی وہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے میں یہی جواب دیتا ہوں۔ اس افراتفری کی دنیا میں کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات اور سوچ کو ضرور جاننے کی کم از کم کوشش کر لیں۔ یہ واقعہ اصلاح نفس کے لیے بہت عمدہ مثال ہے۔ ارے جناب، نہ تو نفس کی غلامی کرو اور نہ ہی انسانوں کی غلامی کرو، بلکہ صرف معبود حق اللہ جل شانہ کی غلامی کرو۔ اسی غلامی میں بڑی کامیابی ہے۔